معافی کا جادو، ایک دل چھو لینے والی کہانی۔ سونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کہانی ملتی رہے۔ گاؤں مراد آباد سب کھیتوں، بہتے نالوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں کے لوگ سادہ دل، مہربان اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ننھی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ نہایت شوق اور چنچل تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی اور ذہن میں ہزاروں رنگین کہانیاں۔ گاؤں کے بچے اس کے گرد جمع ہوتے اور وہ اپنے تخلیقیاتی دنیا کی سیر کرتا۔ لیکن ہانیہ میں ایک چھوٹی سی کمی تھی۔ وہ غلطی کر لینے پر معاف کرنا یا سوری کہنا بہت مشکل سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ معافی مانگنے سے اس کی شوخی یا بہادری کم ہو جائے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اصل بات ہی تو معافی مانگنے میں ہی ہوتی ہے۔ ایک دن دوپہر کو جب سورج اپنی روشنی کھیتوں پر پھیلا رہا تھا، ہانیہ اور اس کا سب سے اچھا دوست علی اس کے سین میں کھیل رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنی کہانیوں کی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ ہم جنگل میں بہادر فوجی ہیں جو خزانے کی تلاش میں ہیں، علی خوش ہو کر بولا۔ اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ علی نے بڑی محنت سے لکڑی کے بلاک سے ایک منار بنایا جو اس کے تخیل میں جنگل کا قلعہ تھا۔ لیکن ہانیہ اپنی خوشی میں قلعے کے قریب سے کودتی ہوئی نکلی اور بغیر دھیان دیے بلاکس کا مینار اپنے پاؤں سے گرا دیا۔ بلاکس زمین پر بکھر گئے۔ علی نے خاموشی سے دیکھا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہانیہ نے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، ارے واہ، لگتا ہے طوفان آ گیا۔ وہ یہ سب کھیل ہی کھیل میں سمجھ رہی تھی، لیکن علی کے لیے یہ کوئی مذاق نہ تھا۔ میں نے بہت محنت سے بنایا تھا، علی نے آہستہ سے کہا، مگر ہانیہ نے اس کے جذبات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ علی تھوڑا خاموش ہو گیا اور جلد ہی گھر چلا گیا۔ شام کو جب ہانیہ اندر آئی تو اس کی نانی جان اپنے کمرے میں اون کے سویٹر بن رہی تھی۔ نانی جان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے ہانیہ بیٹا، آج تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ہانیہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر دھیرے سے بیٹھ کر ساری بات بتا دی۔ میں نے علی کا مینار گرا دیا، پر سوری نہیں کہہ سکی، بس منہ سے ہی نہیں نکلتا نانی جان۔ نانی جان مسکرائی اور بیٹا، معافی ایک جادو ہے، یہ دلوں کے زخم بھر دیتا ہے اور رشتوں کو اور مضبوط بناتا ہے۔ ہانیہ نے سوچا، کیا واقعی ایک لفظ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس نے تصور کیا جیسے لفظ سوری کہنے سے سنہری چمک نکلتی ہو جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتی ہو۔ اگلی صبح ہانیہ نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کیا۔ اس نے گلاب کا پھول لیا اور علی کے گھر چلی گئی۔ علی کے گھر کے باہر بیٹھا خاموشی سے اپنے کھلونوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ علی، ہانیہ کی آواز ہلکی تھی۔ علی نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ بولا۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا۔ میں سوری کہتی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا مینار گرایا۔ علی کے چہرے پر کسی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ ہانیہ، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں، اور اس بار میں اور بھی بڑا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے گلاب علی کو دیا اور دونوں پھر سے کھیلنے لگے۔ اس بار ہانیہ اور علی نے مل کر ایک اور بھی بہت زیادہ شاندار مینار بنایا۔ جب وہ مکمل ہوا دونوں نے ہاتھ ملائے اور زور سے ہنسنے لگے۔ ہانیہ نے اس دن ایک اہم سبق سیکھا۔ اس نے جانا کہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ دل کی طاقت ہے۔ اس دن کے بعد ہانیہ نہ صرف کہانیاں سناتی بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بہتر اور مہربان بھی دوست بن گئی۔ مراد آباد کے گاؤں میں اب ہانیہ کی ایک اور نئی پہچان تھی، وہ لڑکی جس نے معافی کے جادو کو جانا اور اپنے دل سے اس کو اپنایا۔ سونا کٹ کے ناظرین،
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। गुड बाय एंड टेक